برج الٹیں گے، مجھے یقین تھا کہ یہ عام انتخابات بہت سے نامی گرامی سیاستدانوں کو آئینہ دکھائیں گے۔ اس حوالے سے قومی اسمبلی کے چند حلقوں کا جائزہ بھی قارئین کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی ملک سے ووٹرز کے جذبات، سیاستدانوں کی کارکردگی اپنے ووٹرز کے ساتھ واجبی تعلق اور بدلتے وقت کے ساتھ بدلنے میں دیر نہیں لگاتے۔ ایسے بہت سے لوگوں کے لیے 2024 کے انتخابات ایک سبق ضرور ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو انتخابی عمل سے دور رہے، ان کے لیے بھی سبق ہے۔ دہائیوں سے انتخابات میں حصہ لینے والوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آخر وہ کب تک یہ کام کرتے رہیں گے۔ نئے لوگوں کو بھی تیار کرنا ہے۔ جن لوگوں نے انتخابات میں حصہ نہیں لیا اور اپنی جگہ کسی اور کو موقع دیا، انہیں چاہیے کہ اب باضابطہ طور پر انتخابی سیاست سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کریں اور نوجوانوں کی سیاسی تربیت کریں، خود پیچھے رہیں اور ملک کو نئی سیاسی قیادت دینے میں اپنا کردار ادا کریں۔ بنیادی طور پر تو سیاستدانوں کو بلدیاتی اداروں کو مضبوط بنانے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ مضبوط بلدیاتی نظام ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کے مسائل نچلی سطح پر حل ہوں۔ یونین کونسل کی سطح پر لوگوں کے بنیادی مسائل حل ہوتے رہیں۔ صوبائی اسمبلی اور اراکین قومی اسمبلی اپنے اصل کام کی طرف توجہ دیں۔ 2024 کے عام انتخابات کے نتائج آپ تک پہنچ چکے ہیں۔ انتخابات کے نتائج کبھی سب کو خوش نہیں کر سکتے۔ پاکستان میں یہ روایت عام ہے کہ ہارنے والا کبھی اپنی شکست تسلیم نہیں کرتا اور اپنی ناکامی کا ملبہ کسی اور پر ڈالنے کے لیے بہانے تراشتا ہے۔ جتنے بھی لوگ جیتے ہیں ان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ ہارنے والوں کا احترام کریں، سیاسی حریفوں کی تضحیک و تذلیل نہ کریں، اور جو ہار گئے ہیں ان پر بھی لازم ہے کہ نتائج کو تسلیم کریں اور آگے بڑھیں۔ جیت کا مزہ لینا اور کھلے دل سے ہار تسلیم کرنا بھی انتخابی عمل کا ہی حصہ ہے۔ پاکستان میں پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ آزاد امیدوار بھی کامیاب ہوئے ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اچھی تعداد میں قومی اسمبلی کی سیٹیں جیتی ہیں۔ انتخابات کے نتائج پر مختلف حلقے اعتراضات اٹھا رہے ہیں، لیکن کیا کوئی یہ جواب دے سکتا ہے کہ جتنے بڑے بڑے نام ان انتخابات میں ناکام ہوئے ہیں، اس سے پہلے کب ایسا ہوا تھا؟ کوئی ایک جماعت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ووٹرز کی بہت بڑی تعداد ووٹ ڈالنے آئی تھی۔ مان لیں کہ بڑی تعداد میں ووٹرز نے اپنا حق استعمال کیا، لیکن یہ فیصلہ کوئی ایک جماعت تو نہیں کر سکتی کہ سارے ووٹرز صرف اس کے لیے ہی نکلے ہیں۔ ان ووٹرز کو پاکستانی سمجھیں، ان کو اپنی سیاسی سوچ اور پسندیدگی پہ یہ کسی سیاسی جماعت کو پسند کرتے ہیں یا کسی کو پسند نہیں کرتے، یہ کسی سیاسی جماعت کی حمایت کرتے ہیں یا کسی کی نہیں کرتے۔ جو آپ کو پسند نہیں کرتا اسے جاہل، ملک دشمن، بے وقوف، مطلب پرست کہنا بند کریں۔ اپنے ووٹرز کو بھی یہی سبق پڑھائیں کہ مخالفین کے حق کو تسلیم کرنا بھی جمہوریت کا ہی حصہ ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو مخالف سیاسی سوچ کے حامل افراد کے ساتھ وہی برتاؤ کرتے ہیں جو اپنی حمایتیوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ ووٹرز کو بھی یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ نفرت کی اینک اتاریں گے تو انہیں حقیقت جاننے کا بہتر موقع ملے گا۔ ویسے تو میں ذاتی حیثیت میں اس انتخابی عمل کا حامی نہیں، کیونکہ ہر انتخابات کے بعد پاکستان میں مسائل بڑھے ہیں۔ اللہ کرے کہ 2024 کے انتخابات مکمل ہونے اور نئی حکومت قائم ہونے کے بعد ایسا نہ ہو۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ایک بدلا ہوا پاکستان نظر آئے، ہارنے والے اپنا کام کریں اور جیتنے والے حکومت بنانے والے مکمل توجہ اور یکسوئی کے ساتھ ملک و قوم کی خدمت کرتے رہیں۔ یہ مثالی صورتحال ہے، ایسا مشکل ہے لیکن امید تو کی جا سکتی ہے۔ انتخابی عمل کو شفاف بنانے اور ووٹ کی اہلیت پر ضرور بحث ہونی چاہیے۔ ایک پی ایچ ڈی، ایک سائنسدان، ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر اور ایک ان پڑھ کا ووٹ برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو 18 سال والی عمر ہے، اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے۔ لوگوں میں ووٹ کی اہمیت اور شعور کا ایک طویل عمل ہے، اس پر کام ہونا چاہیے۔ ایسے بنیادی کام اس وقت ہی ہو سکتے ہیں جب پاکستان میں سیاسی جماعتیں باہمی اختلافات کو ختم کرتے ہوئے ملک و قوم کی خدمت کے جذبے سے ایک جگہ اکٹھی ہو جائیں۔ جب تک اتحاد نہیں ہوگا، ملک میں تعمیر و ترقی کا سفر بہتر نہیں ہو سکتا۔ جتنے مسائل کا ہمیں سامنا ہے وہ مل جل کر ہی حل ہو سکتے ہیں۔ خالص کوششوں سے مشکلات کم ہوں گی۔ یہ کامیابی حاصل کرنے والے جماعتوں کو دیکھنا اور ماضی کی غلطیوں سے سیکھنا ہے۔ مسلم لیگ کے سربراہ میاں محمد نواز شریف نے تو سب کو پیغام دیا ہے کہ یہ سب کا پاکستان ہے اور اس کی تعمیر سب نے مل کر ہی کرنی ہے۔ سو یہ اچھا وقت ہے پاکستان کے لگ بھگ 25 کروڑ انسانوں کے بہتر مستقبل کی خاطر سب اکٹھے ہو کر کام کریں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے عام انتخابات کے نتائج میں سب سے بڑی جماعت ہونے، دیگر سیاسی جماعتوں اور آزاد امیدواروں کو ساتھ بیٹھنے کی دعوت دی ہے۔ وہ کہتے ہیں عام انتخابات میں نون لیگ سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری ہے۔ ہم پہ فرض ہے کہ اس ملک کو بھنور سے نکالیں۔ ہم سب پارٹیوں کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں، چاہے وہ پارٹی ہے یا آزاد لوگ ہیں۔ ان کو بھی دعوت دیتے ہیں، زخمی پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے آؤ، ہمارے ساتھ بیٹھو۔ ہمارا ایجنڈا صرف
सिर्फ और सिर्फ खुशहाल पाकिस्तान है। मियां नवाज शरीफ को इस वादे, ऐलान और पॉलिसी पर सबसे पहले खुद अमल करना है। उन्हें मुल्क को नफरत की सियासत से निकालने के लिए अपना किरदार अदा करना है। पाकिस्तान में अमन व अमान के हालात को बेहतर बनाते हुए पायदार अमन की तरफ जाना है। मुईशत को मजबूत बनाना है। गुर्बत और बेरोजगारी को मरहलावार कम करते हुए खात्मे की तरफ लेकर जाना है। सेहत और तालीम के निज़ाम को बेहतर बनाना है। अद्वियात की आसान फराहमी का निज़ाम वज़ा करना है। जिंदगी गुजारने की बुनियादी अशिया के सस्ते दामों फराहमी को यकीनी बनाना है। आखिर में फरहत नदीम हुमायूं का कलाम था, पहला सफर उसकी रफाकत भी नहीं थी, रास्ते भी कठिन और मुसाफत भी नहीं थी। दिल था कि किसी तौर भी काबू में नहीं था, रह रह के धड़कने की अलामत भी नहीं थी। जब उसने कहा था कि मुझे इश्क है तुमसे, आंखों में जो आई थी वो हैरत भी नहीं थी। सदियों के ताल्लुक का गुमा होने लगा था, जबकि मेरी उस शख्स से निस्बत भी नहीं थी। वाकिफ भी नहीं था मैं किसी सूदो ज़िया से, इस इश्क के सौदे में शराकत भी नहीं थी। ख्वाबों के बिखर जाने का धड़का भी लगा था, बेदारे शब की मुझे आदत भी नहीं थी। ताबीर कहाँ ढूंढने जाती मेरी आंखें, उनको तो किसी ख्वाब की जहमत भी नहीं थी। दिल वाकिफ़े आदाब मोहब्बत भी नहीं था, दुनिया के रिवाजों से बगावत भी नहीं थी। फिर मैं के किसी नशे का आदी भी नहीं था, और मेरे लिए विस्ल की लज्जत भी नहीं थी। यूं कारे जुनू करना खिरतमंदों में रहकर, जो डाली थी तुमने वो रिवायत भी नहीं थी।